لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا اور جو وہ چاہتا ہے اختیار کرتا ہے. جو آسمان و زمین کا بنانے والا اور ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور اس کے رسول امین خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی ہے، اور آخری دم تک اللہ کی خاطر خوب جد و جہد کی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے. حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے بہترین بات کلام اللہ ہے، اور سب سے شاندار رہنمائی محمد بن عبداللہ کا طریقہ ہے. سب سے بدترین چیز دین میں نئی نئی چیزیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور جس سے اس نے ڈانٹا اور منع کیا اس سے باز آ جاؤ، اور جان لو کہ ہر چھوٹی بڑی چیز نوٹ کی جا رہی ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، ایمانداروں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اقوام مسلم بلا شبہ اللہ تعالیٰ بعض مقامات و اوقات کو فضیلت و شرف بخشنے کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور بعض کو صاحب فضیلت و اعانت قرار دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین سے بعض مقامات کو فضیلت بخشی تو وہ پوری سرزمین میں سب سے زیادہ باعث شرف ہو گئے. تو مکہ مکرمہ کو ام القریٰ، بلد امین، مسجد حرام، مقام نزول وحی، مسلمانوں کا قبلہ اور مومنوں کی دلوں کی دھڑکن بنا دیا، اور مدینہ منورہ کو ہجرت نبوی کی وجہ سے شرف حاصل ہوا، اور یہیں سے اسلام پھیلا، اور یہی طیبہ اور اسی سے ہر مقام خوشگوار ہے. مدینہ کے دو حروں کی درمیانی جگہ حرم شریف ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلعہ، مسکن، مأویٰ، ٹھکانہ اور مدفن شریف ہے. اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو فضیلت و سرفرازی عطا کی، اور اپنے نبی علیہ السلام کو اسی کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور اس کے دو حروں کی درمیانی جگہ کو حرم قرار دیا. اور جس نے اس مدینہ میں بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو اپنے ہاں پناہ دی، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے. لہذا اس کے مقام و مرتبے کو سمجھو اور اس کی حرمت کا خیال رکھو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مدینہ فلاں جگہ سے فلاں تک حرم ہے، چنانچہ اس کا کوئی پیڑ پودا نہ کاٹا جائے اور نہ ہی اس میں کوئی بدعت کی جائے، اور جس نے اس مدینہ میں کوئی بدعت کی اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. بخاری شریف. اور حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مدینہ کے دو حروں کی درمیانی جگہ کو حرم قرار دے رہا ہوں، لہذا مدینہ کے خاردار درختوں کا کاٹنا یا اس میں شکار کرنا حرام ہے. مسلم شریف. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ عائر پہاڑی سے فلاں مقام تک حرم ہے، لہذا جس نے اس مدینہ میں کوئی بدعت کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کی نفلی اور فرضی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. بخاری شریف. اقوام مسلم مدینہ ایمان کے سمٹنے کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام دار اور ایمان رکھا ہے. اسی میں مسلسل قرآن نازل ہوتا رہا، اور اسی میں تمام احکام کو شرعی حیثیت حاصل ہوئی، بنیادیں مضبوط اور امن و امان قائم ہوا، اور یہیں سے اسلامی جھنڈے پوری دنیا میں لہرائے، ملک فتح ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو شکست دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنی بل کی طرف سمٹتا ہے. مسلم شریف.
اے اللہ کے بندو، مدینہ مضبوط زرہ اور بلند ترین قلعہ ہے جو اپنے اندر سے خبیث کو دور کرتا اور طیب کو جلا بخشتا ہے۔ اس کے دروازوں پر فرشتے نگران ہوں گے اور اس میں دجال کا رعب اور طاعون داخل نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہیں کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ اپنے مکینوں کے ساتھ 3 بار لرزے گا اور اللہ تعالی ہر کافر اور منافق کو اس سے باہر نکال دے گا۔ اسے بخاری شریف نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، لہذا ان میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسے مسلم شریف نے بیان کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، کیونکہ مدینہ اللہ کی حفاظت میں ہے اس لیے اس میں مکار دھوکہ باز کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا، وہ کہتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرماتے، جو اہل مدینہ کے خلاف سازش کرے گا اور وہ اس طرح گھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اسے بخاری شریف نے بیان کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کی مثال بھٹی کی مانند ہے جو کھوٹ کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے۔ اسے مسلم شریف نے بیان کیا۔ اے اقوام مسلم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیتے ہوئے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے ابراہیم کی اہل مکہ کے لیے دعا سے ڈبل دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے مکینوں کے لیے دعا کی، اور بے شک میں نے بھی مدینہ کو ابراہیم کی طرح حرم قرار دیا ہے، اور میں نے اس کے سا و مد اناج کے پیمانوں کے لیے ابراہیم کی اہل مکہ کے لیے دعا سے ڈبل دعا کی ہے۔ اسے مسلم شریف نے بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جو تو نے مکہ کو برکت دی ہے اس سے ڈبل برکت مدینہ کو عطا کر۔ بخاری شریف۔ اے اللہ کے بندو، یقیناً مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شہروں سے زیادہ محبوب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے وفا شعاری و محبت کے تبادلہ جذبات کے ساتھ ساتھ واضح اظہار خیال بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مکہ جیسی یا مکہ سے بھی زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے سا امد میں برکت پیدا فرما اور اسے ہماری صحت کی آماجگاہ بنا اور اس کی بیماریوں کو جحفہ کی طرف منتقل فرما۔ بخاری شریف نے بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس آتے اور مدینے کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے، اور اگر کسی جانور کے پشت پر ہوتے تو مدینے کی محبت میں اسے ایڑ لگا دیتے۔ بخاری شریف۔ اور جب مدینہ کی طرف تشریف لاتے تو تیز ہو جاتے، اور جب احد پہاڑ دکھائی دیتا تو آپ فرماتے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے، پھر یہ ساری حدیث سنائی، اور اس میں ہے، پھر ہم آئے یہاں تک کہ وادی قرا پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو جلدی جاؤں گا، تم میں سے جس کا جی چاہے میرے ساتھ جلدی چلے اور جس کا جی چاہے ٹھہر جائے۔ ہم نکلے، یہاں تک مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کعبہ ہے اور یہ احد ہے، اور یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ مسلم شریف۔ اور بلا شبہ زائرین کے دلوں میں مدینہ کی محبت گھر کر چکی ہے، اور اس نے بھی ان کے نفوس میں اشتیاق کی یادیں بھر دی ہیں، اور ان کے دل مدینے کی محبت کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو مدینے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد اقوام مسلم، مدینہ تمہارے لیے انتہائی شاندار ہے، سو اس کے اعراض نہ کرو، اسے اللہ نے تمہارے نبی کے لیے چنا ہے، پس تم بھی اس کے انتخاب کو پسند کرو
اور اس کے پڑوسی کے مرتبے کو پہچانتے ہوئے اس میں با ادب رہو۔ حضرت ابو ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا یمن فتح ہوگا تو لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں اور ان لوگوں کو جو ان کی بات مان جائیں گے سوار کر کے مدینہ سے واپس یمن کو لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ اور شام فتح ہوگا، کچھ لوگ اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والے اور ان لوگوں کو جو ان کی بات مان جائیں گے سوار کر کے مدینہ سے اپنے ساتھ شام واپس لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے اپنے گھر والوں اور ان لوگوں کو لے جائیں گے، عراق واپس لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اس سے بخاری شریف نے بیان کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے ممکن ہو وہ مدینہ میں ہی اس موت کی سعادت حاصل کرے، اس لیے کہ جو اس میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ترمذی نے روایت کیا اور اسے صحیح کہا۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے جو اس کو بدلی سے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے بدلے اس سے اچھے کو آباد کر دیتا ہے، اور جو مدینہ کی تکلیفوں اور سختیوں کو برداشت کر کے یہاں رہے گا میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا یا گواہ ہوں گا۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور اسے ہی کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت چاہتا ہے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنا اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے اللہ عظیم جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اس سے بخشش طلب کرو، بالشبہ وہی غفور رحیم ہے۔ اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اے اللہ کے بندو بلا شبہ مدینے کا حصول فضیلت و شرف ہے، اس کے ادب و احترام اور تعظیم کے مقام کو سمجھو اور حدود حرم مسجد رسول اور اس کی ہر جگہ میں ادب کو یقینی بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام وفات کے بعد بھی ویسا ہی ہے جیسا آپ کی زندگی میں تھا۔ آپ کے پاس متواضع اور با ادب رہنے کا حکم بے شک اللہ کا ہی حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ایمان والے لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ سوائے
سو اے اللہ کے بندو آپ کے پاس انتہائی شاندار ادب کا مظاہرہ کرو۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا کہ کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جب نظر اٹھائی تو دیکھا عمر بن خطاب سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ، میں بلا لایا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو، یا فرمایا تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا۔ اللہ کے رسول کی مسجد میں اپنی آوازیں اونچی کرتے ہو، بخاری شریف۔ لہذا مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے شہر اور مسجد کے حق کو سمجھو اور اس کے ادب اور احترام کا خیال رکھو۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ وہ شیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں۔